میرے محترم ڈاکٹر صاحب قبلہ نے میرے حوالے جو عنوان کیا ہے کہ میں نے پوچھا کہ کس موضوع پر گفتگو کروں، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پہ گفتگو ہو جائے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا جو یہ عنوان ہے میری گفتگو کا، وہ ہے کریم آقا علیہ السلام کا ادب اور آپ کا احترام۔ سامعین محترم، حضور کا ادب، حضور کا احترام، یہ جان ایمان ہے، یہ ایمان کی اساس ہے، ایمان کی یہ بنیاد ہے۔ اگر ایمان قبول کر لے لیکن اس میں سے حضور کا ادب نکال دیا جائے تو پھر پیچھے ایمان باقی نہیں بچتا۔ پیچھے جو باقی بچتا ہے اسے ایمان نہیں کہتے، اسے نفاق کہتے ہیں، اسے مومن نہیں کہتے، اسے منافق کہتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اپنی اس بات کا حوالہ قرآن مجید فرقان حمید سے دو، تو سامعین محترم آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے اس بات کا حوالہ لیجئے کہ جنہوں نے حضور کا ادب نہ کیا، جنہوں نے حضور کا احترام نہ کیا، جن کے دل میں حضور کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، ان لوگوں کو خدا نے کس نام سے مخاطب کیا؟ سنیے قرآن مجید فرقان حمید 5واں پارہ ہے۔ خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں تَعَالَوْا، آ جاؤ۔ مولا کہاں؟ خدا دو دعوتیں دے رہا ہے۔ پہلی دعوت دی اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور دوسری دعوت دی وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ میرے رسول مکرم کی طرف۔ دو دعوتیں خدا وحدہ لا شریک اس آیہ کریمہ میں دے رہا ہے۔ پہلی دعوت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، پہلی دعوت خدا دے رہا ہے کہ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو خدا نے نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ۔ لوگوں میں آپ سے پوچھوں، جو خدا نے نازل کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید۔ جو خدا نے نازل کیا اسے قرآن کہتے ہیں۔ پہلی رب نے دعوت دی کہ آؤ قرآن کی طرف، دوسری دعوت دی وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ میرے رسول مکرم کی طرف۔ خالق کائنات نے فرمایا اپنے محبوب کو مخاطب کرتے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اے میرے محبوب آپ دیکھیں گے ان منافقوں کو، منافقوں کو دیکھیں گے۔ منافقوں کی علامت دکھائی رب نے، کیا دکھائی؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے یصدون عنک صدودا، یہ میری طرف تو دوڑتے آئیں گے، میری طرف تو بھاگتے آئیں گے، میری طرف تو کشاں کشاں آئیں گے، یہ مکے تو بھاگتے آئیں گے، میری طرف کشاں کشاں آئیں گے، نہیں آئیں گے تو تیری طرف نہیں آئیں گے۔ مکے تو آئیں گے لیکن مدینے نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ میرا تو نام لیں گے لیکن تیرا نام نہیں لیں گے۔ یہ میرا اپنا لبادہ اوڑھیں گے، یہ وحدانیت کا تو لبادہ اوڑھیں گے،
لیکن عقیدہ رسالت کے اوپر انگلی اٹھائیں گے. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے محبوب میری طرف تو کشا کشا آئیں گے لیکن تیری طرف نہیں آئیں گے. جو میری طرف آئے اور میرے مصطفیٰ اور تیری طرف نہ آئے، جو مکے تو آئے مدینے نہ آئے، میرا تو نام لے تیرا نام نہ لے. مجھ رب کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ رأیت المنافقین، ایسے شخص کو میں ایمان والا کہتا ہی نہیں ہوں. ایسا شخص کوئی ہے تو وہ صرف منافق ہے، وہ صرف منافق ہے، ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوستو دیکھیے، اندازہ لگا لیجئے کہ رب نے کہا دعوتیں دو دے رہا ہوں، ایک قبول کرتے ہیں دوسری کو قبول نہیں کرتے. ایک قبول کی دوسری چھوڑ دی. جو چھوڑی دعوت اسے کہا جاتا ہے عقیدہ رسالت، اسے کہا جاتا ہے مصطفیٰ کا ادب، اسے کہا جاتا ہے مصطفیٰ کا احترام. ایک دعوت قبول کی، مصطفیٰ والی دعوت چھوڑ دی، رب نے انہیں منافق کہا. پھر آگے چلیے ایک اور آیت کریمہ پڑھتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا یہودی تھے تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا دعویٰ تھا. خالق کائنات نے یہودیوں کو کہا کہ آؤ ایمان کی طرف، اسلام کی طرف. جب حضور نے انہیں دعوت دی اپنی نبوت کی، جب حضور نے دعوت دی انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ ہمیں تمہاری ذات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لہذا ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. خالق کائنات نے فرمایا کہ قل، اے میرے محبوب انہیں یہ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. جس دعوے کی دلیل نہ ہو اس دعوے کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. اگر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم بھی دلیل بناتے ہیں. اور وہ دلیل کیا بناتے ہیں؟ دلیل یہ بناتے ہیں کہ فَاتَّبِعُونِی، کہ محبوب تیری اتباع میں آ جائے، تیرے پیار میں آ جائے، تیرے احترام میں آ جائے. اگر تو یہ تیری اتباع میں آتے ہیں تو ہم سے جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم اس دعوے کو قبول کر لیں گے. اگر تیرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کرتے رہے دعویٰ میری محبت کا، مجھے ان کے دعوے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر تیرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو دوستو پھر نتیجہ نکلا یا نہ نکلا کہ ایمان کا مرکز و محور اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے. ایمان کا مرکز و محور، ایمان کس کے گرد گھومتا ہے؟ ایمان صرف اور صرف اگر کسی کے گرد گھومتا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کے گرد گھومتا ہے. خدا کے ساتھ محبت کے دعوے دار تو اور بھی بہت تھے، لیکن رب جس ذات کو بنوانا چاہتا تھا وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے. اور دوستو یہی راز تھا، یہی راز تھا جو صحابہ سمجھ گئے تھے. دوستو اسی راز کو صحابہ نے سمجھا بھی، اسی راز کو صحابہ نے سینے سے لگایا بھی، اور اسی راز کو جو نام دیا گیا، اسی راز کو سنیت کا بھی نام دیا گیا. لوگ کہتے ہیں، لوگ یہ بات کہتے ہیں
کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ جب ہم مسلمان ہیں تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنی کہیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بریلوی کہیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ لوگوں ضرورت پڑی ہے تو ہم کہتے ہیں، ضرورت پڑی ہے تو کہتے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی ہے؟ آئیے سنیے، ضرورت یہ پڑی ہے کہ حضور کے زمانہ اقدس کے اندر بھی کلمہ پڑھنے والے موجود تھے، صحابہ کے ساتھ سجدہ کرنے والے ایسے لوگ بھی تھے جو سجدہ تو کرتے تھے، رکوع بھی کرتے تھے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن لوگوں ان کا کلمہ، ان کا سجدہ، ان کا رکوع ان کو کوئی نفع نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ ان کا دل محبت مصطفیٰ سے خالی تھا، ادب مصطفیٰ سے خالی تھا۔ سامعین محترم، آپ دیکھیے بہت بڑی حدیث طیبہ جسے آپ سنتے رہتے ہیں۔ صحابہ کس راز کو سمجھے تھے؟ صحابہ اس راز کو سمجھ گئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آقا یا رسول اللہ، کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر، یہ سوال مجھ سے نہ کر، یہ سوال اپنے دل سے کر۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے آقا یا رسول اللہ کیا سوال ہے؟ حضور نے فرمایا پوچھ اپنے دل سے کہ تیرا دل مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سامعین محترم، نہیں کہا حضور نے، نہ نماز کا کہا، نہ روزے کا کہا، نہ حج بیت اللہ کا کہا، نہ رمضان کے روزوں کا، کسی شے کا، زکوٰۃ کا نہ کہا۔ کچھ سوال کیا تو یہ سوال کیا، عمر اپنے دل سے پوچھ میرے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے آقا، ہر شے سے بڑھ کے عمر آپ سے محبت کرتا ہے سوائے اپنی جان کے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر ابھی نہیں، ابھی وقت ہے، ابھی تیرا ایمان مکمل ہونا باقی ہے۔ ایک ہفتہ پھر گزر گیا، پھر عرض کی کہ آقا یا رسول اللہ میرا ایمان مکمل ہوا؟ حضور نے ارشاد فرمایا عمر آج بھی بات وہی ہے، ذرا پوچھ اپنے دل سے آج تیرا دل کیا کہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے آقا یا رسول اللہ آج دل کی کیفیت یہ ہے کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی و روحی و نفسی، آقا میری جان آپ پہ قربان، میری عزت آپ پہ قربان، میری ماں آپ پہ قربان، میرا باپ آپ پہ قربان، میری اولاد آپ پہ قربان۔ آقا آج ہر شے سے بڑھ کے اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو آقا آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر پھر مبارک ہے، آج اللہ نے تیرے ایمان کو بھی مکمل کر دیا ہے۔ ایمان اس شے کا نام ہے، ایمان لوگوں نام ہے ذات مصطفیٰ کا۔ ایمان کا مرکز و محور حضور کی ذات اقدس ہے، جس کے دل میں، جس کا دل یہاں تک آ جائے کہ ہر شے سے بڑھ کے اس کا تعلق، اس کا رشتہ ناتا ذات مصطفیٰ سے جڑ جائے، لوگوں سمجھ لینا وہ ایمان والا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ذرا سا بھی یہ خیال آ جائے حضور کی بے ادبی، حضور کی گستاخی، یا کسی طرح سے بھی حضور کے بارے میں شک و شبہ آ گیا، لوگوں اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیے کہ حضور کی بارگاہ میں اور لوگوں بخاری میں یہ جگہ جگہ یہ حدیث پاک آئی، جگہ جگہ مختلف عنوان کے ساتھ اور مختلف موضوعات کے ساتھ یہ حدیث طیبہ امام بخاری نے نقل کی کہ حضور تشریف فرما ہے، حضور بے تشریف فرما ہے، مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا
کہنے لگا اتق اللہ یا محمد، اے محمد خدا سے ڈریے، عدل، اے محمد خدا سے ڈریے اور انصاف کیجئے، عدل کیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ استغفر اللہ، کہ اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اگر میں ہی خدا سے نہیں ڈروں گا تو کون خدا سے ڈرے گا؟ سامعین محترم، اس نے اتنی بات کہی اور اس نے حضور کو پشت کی اور پشت کر کے چلا گیا۔ دوستو کون تھا؟ کلمہ پڑھنے والا تھا، ایمان کلمہ پڑھنے والا تھا، اس نے پشت کی، حضور کو چلا گیا۔ اس جگہ کے اوپر لکھا کہ حضرت فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور کسی جگہ پہ لکھا کہ حضرت خالد بن ولید اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ عرض کی آقا ذرا اجازت تو دے کہ اس گستاخ کی گردن تو اتارو، کہ جس کو آپ کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے، آپ کی بارگاہ کا احترام نہیں ہے۔ گویا کہ جب اس نے حضور کو پشت کی، حضور سے اس لہجے میں بات کی، صحابہ اکرام نے اس چیز کو گوارا نہ کیا اور ایسے شخص کی گردن اتارنے کی حضور سے اجازت مانگی۔ آقا اجازت تو دے کہ اس گستاخ کا سر اتارے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر ابھی نہیں، بیٹھ جاؤ، لوگ کہیں گے کہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ کلمہ تو پڑھتا ہی تھا وہ، لیکن کیا نہیں تھا؟ حضور کا ادب نہیں تھا، حضور کا احترام نہ تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، لوگ کہیں گے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم کو حضور نے فرمایا عمر اس کی طرف دیکھ لے، نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھ لے، اس کو پہچان لے، اس کا وضع قطع دیکھ لے، اول سے لے کے آخر تک اس کا وضع قطع دیکھ، پہچان لے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی نسل میں سے ایسے لوگ آئیں گے، اسی کی نسل ہوگی، ایسے لوگ آئیں گے جو کلمہ تو پڑھتے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نمازوں پہ شک ہوگا۔ ہماری نہیں بات کی حضور نے، حضور نے صحابہ کی بات کی کہ اسے پہچانو، پہچان لو اسے کہ یہ نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نمازوں پہ شک ہوگا، قرآن اتنا پڑھیں گے کہ تمہیں اپنا قرآن پڑھنے پہ شک ہوگا، یہ لوگ روزے اتنے رکھیں گے کہ تمہیں اپنے روزے رکھنوں پہ شک ہوگا۔ ہمیں نہیں کہا حضور نے، صحابہ سے کہا لوگوں میں تو کسی کھاتے میں آتا ہی نہیں ہوں۔ وہ لوگ جو امت کی عرفہ و اعلیٰ لوگ تھے انہیں کہا حضور نے کہ تمہیں اپنی نمازوں پہ، تمہیں اپنے قرآن کے پڑھنے پہ، تمہیں اپنے روزے رکھنے پہ شک ہوگا۔ اتنی پڑھیں گے نمازیں، اتنی روزے رکھیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے۔ سامعین محترم، حضور نے فرمایا کہ اسے پہچان لو، اس کی نسل میں سے ایسے لوگ آئیں گے، یہ سب کچھ کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، یہ لوگ روزے بھی رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اس کے باوجود ایمان سے یہ لوگ ایسے خالی ہوں گے جیسے تیر کمان میں سے نکل جاتا ہے، جیسے تیر کمان میں سے نکل جاتا ہے، پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ بالکل ایسی کیفیت ہوگی ان کی کہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکاتیں بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، تبلیغیں بھی کریں گے، چلے بھی کاٹیں گے، نہ جانے سلنڈر اٹھا کے کہاں کہاں پھرتے رہیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ان کے دل میں سے ایمان یوں نکل چکا ہوگا جیسے تیر کمان میں سے نکل جاتا ہے، تیر کمان میں سے نکل جاتا ہے۔ صحابہ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا اس شخص کا حلیہ کیسا تھا، حلیہ کیسا تھا۔ صحابہ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، سر کا حلق ہوا تھا، سر کی ٹڈ ہوئی تھی، بال نہ تھے، حلق تھا، داڑھی اتنی لمبی تھی کہ ناف کو لگ رہی تھی، لمبی لمبی داڑیاں تھی، تہبند آدھی پڈلی تک اٹھا ہوا تھا، آنکھیں دسی ہوئی تھی۔ یہ وضع قطع تھا کہ سر کا حلق تھا، آنکھیں دسی تھی۔ ایک ہے آنکھ کا چھوٹا ہونا، ایک ہے آنکھ کا دسا ہوا ہونا۔
حضور نے فرمایا آنکھیں دسی ہوئی ہوگی، داڑھی لمبی ہوگی، تے بند آدھی پڈلی تک اٹھا ہوا ہوگا، نام لیں گے اسلام کا، نام نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن نہیں ہوگا کچھ، تو حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ ایمان سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان میں سے نکل جاتا ہے۔ کیا نتیجہ نکلا لوگوں؟ نتیجہ یہی نکلا کہ ایمان کا مرکز و محور اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے، جس کے پاس حضور کا ادب ہے، جس کے پاس حضور کا احترام ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا حسین جملہ کہا۔ آپ نے کہا لوگوں سن لو، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے۔ حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے، حضور کی بارگاہ کا احترام یہ ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے۔ فخر کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے دستک دینا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا۔ حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا کہ پلکوں سے در یار پہ دستک دینا۔ اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ اور لوگوں یہ یوں ہی نہیں حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی نے کہہ دیا تھا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے قرآن ہے، قرآن پیچھے کھڑا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہاری آوازیں بلند ہوئی، تمہاری آواز بھی بلند ہوئی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تو یاد رکھنا ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال میں حبط کر لوں گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک کہتے ہیں حبط کرنا اور ایک کہتے ہیں ضبط کرنا۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے ضبط کرنا، اور ایک لفظ قرآن نے بولا جسے کہتے ہیں حبط کرنا۔ ضبط کسے کہتے ہیں؟ ضبط کہتے ہیں کسی سے کوئی چیز چھیننا، کچھ دیر رکھنا پاس اور پھر واپس کر دینا، اسے کہتے ہیں ضبط کرنا۔ کوئی چیز چھین کے واپس کر دینا، کچھ دیر رکھ کے واپس کر دینا، اس کو ضبط کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے جسے کہتے ہیں حبط کرنا۔ حبط کرنا اسے کہتے ہیں جب کوئی چیز چھیننا پھر دوبارہ پلٹ کے واپس نہ کرنا، اس عمل کو حبط کہا جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ کی بے ادبی کے بارے میں خالق کائنات نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اعمال ضبط کروں گا، کہا نہیں، جس نے میری مصطفیٰ کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی کی، ذرا سی بھی بے ادبی کی، آواز اونچی کی، یاد رکھنا اعمال ضبط نہیں کروں گا، تمہارے اعمال حبط کروں گا، ایسے چھینوں گا پلٹ کے واپس نہیں کروں گا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہونے دوں گا، خبر بھی نہیں ہونے دوں گا، تم لوگ اسی میں رہو گے۔ ہم بڑی تبلیغیں کرتے ہیں، ہم بڑے قرآن پڑھتے ہیں، ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بڑا یہ کچھ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر شے نکل چکی ہوگی۔ سامعین محترم، یہی راز صحابہ اکرام سمجھ گئے تھے۔ کیسا ادب کیا؟ ہم حضور کی بارگاہ کا ادب کریں تو لوگ ہمیں دیوانہ کہتے ہیں، یا ہمارے پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ ہمارے ادب کو یہ لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ یہ شخصیت پرستی کرتے ہیں، شخصیت پرستی کرتے ہیں۔ ذرا صحابہ سے نہ دیکھیں صحابہ حضور کا ادب کیسے کرتے تھے۔ پھر میں پوچھوں گا کہ صحابہ پہ اب کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ صحابہ پہ بھی فتویٰ لگانا نا، کہ صحابہ کے اوپر جب صحابہ حضور کا ادب کیا کرتے تھے تو کس انداز سے کرتے تھے۔ سامعین محترم، آئیے دیکھیے، چند مثالیں دوں آپ کو، چند مثالیں۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت عباس سے کہ عباس ذرا یہ تو بتائیے
کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب چچا تھے، بڑے تو چچا ہی تھے عمر میں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور کے چچا تھے حضرت عباس، تو بڑے تو حضور کے چچا ہی تھے، عمر میں بڑے حضور کے چچا حضرت عباس ہی تھے۔ اسی نے پوچھا عباس بتائیں تو صحیح، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب اگر یہ کہے کہ میں بڑا ہوں تو بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی ہوتی ہے، اور اگر یہ کہے کہ حضور بڑے ہیں تو لفظ صداقت کے اوپر حرف آتا ہے، جھوٹ آتا ہے، کیونکہ عمر میں تو حضرت عباس ہی بڑے تھے۔ تو قربان جائیے، حضرت عباس نے حضور علیہ السلام کا ادب بھی کیا اور اپنی صداقت کو بھی بچایا، جھوٹ بھی نہ آنے دیا اور حضور کا ادب بھی کر کے بتا دیا۔ کس طرح کیا؟ پوچھا گیا عباس آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ حضرت عباس نے کیا حسین جواب دیا، آپ نے فرمایا لوگوں بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، بس پیدا پہلے ہم ہو گئے تھے، بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، بس پیدا پہلے ہم ہو گئے تھے۔ یہاں تک ادب تھا، یہاں تک احترام تھا۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مسئلہ پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مسئلہ پوچھا قربانی کا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے مسئلہ بتایا، وہ 4 جانوروں کا کوئی مسئلہ بتانا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے 4 کا اشارہ کیا، 4 انگلیاں ایسے کی، 7 ہی انگلیوں کو نیچے کر لیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ انگلیاں نیچے کیوں کی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ لوگوں یہی مسئلہ حضور سے بھی پوچھا گیا تھا، یہ مسئلہ حضور سے بھی پوچھا گیا تھا، تو حضور نے بھی 4 کی انگلیاں کر کے جواب دیا تھا۔ جب میں نے 4 کی انگلیاں سیدھی کی تو میرے دل میں شائبہ آیا کہیں میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کے برابر نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ادباً اپنی انگلیوں کو نیچے کر لیا ہے، ادباً حضور کی انگلیوں کے ادب کے لیے میں نے اپنی انگلیاں نیچے کر لی۔ لوگوں یہ ادب تھا، یہ احترام تھا جو صحابہ کرام حضور کا کیا کرتے تھے۔ پھر آگے دیکھیے آپ، ہم پہ شخصیت پرستی کا فتویٰ لگانے والے یا ہم پہ شرک کا فتویٰ لگانے والے، حضرت عبداللہ بن عمر مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، تو مسجد نبوی میں آ کے جس جگہ پہ حضور کے ممبر، جہاں حضور تشریف فرما ہوتے، برفتگی کے عالم میں عبداللہ بن عمر ممبر کو بوسے دیا کرتے تھے، اس لکڑی کو بوسا دیتے جس لکڑی پہ حضور بیٹھا کرتے تھے۔ آج ہم بوسا دے تو ہمارے پہ شرک کا فتویٰ، میں پوچھتا ہوں عبداللہ بن عمر پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عمر اے عبداللہ اس ممبر کو کیوں بوسے دیتے ہو؟ عبداللہ کہا کرتے تھے لوگوں اسی جگہ پر میرا قبلی والا بیٹھا کرتا تھا، یہاں حضور کے قدم لگا کرتے تھے، اسی کا نام لوگوں سنیت ہے، اسی کو سنیت کہتے ہیں۔ اور دوستو پھر وہ دیکھیے یہ بات کہ حضور کے ایک صحابی ہے جن کی یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کی سواری تیار کرتے تھے، حضور کی سواری نشست کو تیار کیا کرتے تھے۔ ایک راستے میں تھے، سفر میں تھے، تو دوران سفر آپ رات گزارتے ہیں تو حالت جنابت آ گئی، جنابت آئی تو غسل کرنے کا ابھی وقت نہیں ملا، اتنی دیر میں حضور کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ لوگوں اپنے سفر کی تیاری کرو، اگلے سفر کی تیاری کرو۔ تو اب حالت جنابت ہے، لوگوں حضور کو تو ہاتھ نہیں لگانا تھا، کس کو ہاتھ لگانا تھا؟ اس جگہ کو، اس نشست کو، اس لکڑی کو ہاتھ لگانا تھا، اس کجاوے کی لکڑی کو ہاتھ لگانا تھا جس کجاوے پہ حضور بیٹھا کرتے تھے۔ حالت جنابت ہوئی، غسل کرنے کا وقت نہ ملا تو دل نے گوارا نہ کیا کہ میں حالت جنابت میں ہوں،
اور حضور کی اس لکڑی کو ہاتھ لگاؤ جس لکڑی پہ حضور بیٹھا کرتے ہیں، تو دل نے گوارا نہ کیا۔ کسی شخص کو کہا کہ آج حضور کی سواری تم تیار کر دو، اس نے حضور کی سواری تیار کی، حضور تشریف فرما ہوئے، جب تشریف فرما ہوئے حضور نے فرمایا لگتا ہے آج سواری تو نے نہیں تیار کی۔ عرض کی آقا یا رسول اللہ میں نے نہیں تیار کی۔ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا آقا یا رسول اللہ آج میں حالت جنابت میں تھا، آج میں پاک نہیں تھا، میں نے ابھی غسل کرنا تھا، آپ کا حکم آ گیا۔ ناپاکی کی حالت کے اندر میرا دل، میرے ایمان نے گوارا نہ کیا کہ میں آپ کی نشست کو ہاتھ بھی لگاؤں۔ سامعین محترم، میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ اس کے اوپر اب کیا فتویٰ لگاؤ گے کہ ایک لکڑی کو ہاتھ لگانا ہے؟ لکڑی کو ہاتھ لگاتے کیا حرج تھا؟ لیکن صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے۔ ارے لوگوں، یہ وہ بارگاہ ہے جس کا ادب رب کا قرآن خود سکھا رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتا ہوں۔ لوگوں، جو کچھ بھی ہے ہمارے اعمال میں کمی تو ہو سکتی ہے، ہمارے عمل میں کمی آ گئی تو رب کریم اپنے فضل سے پوری کر دے گا، حضور کی شفاعت سے مکمل ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر کسی کے دل میں حضور کی بارگاہ کی ذرا سی بھی بے ادبی آ گئی، بلکہ قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں تو یہاں تک لکھا کہ جس نے یہ بھی کہا کہ حضور کے کپڑے میلے ہیں، ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جس نے یہ بھی کہا کہ حضور کے کپڑے میلے ہیں، ایسے شخص کا بھی ایمان نہیں بچے گا۔ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ اور لوگوں، جس شے کی نسبت حضور سے ہو گئی اس شے کا ادب احترام ہمارا ایمان ہے۔ لوگوں، وہ صحابہ جو حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جنہوں نے حضور کو دیکھا، ان کا ادب احترام ہمارا ایمان ہے۔ لوگوں، وہ حضور کی آل پاک جن کی رگوں میں کملی والے کا خون دوڑتا ہے، ارے اس کے 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی سید زادہ آئے اس کی جوتیاں سیدھی کرنی، ہم لوگ اپنا ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان سمجھتے ہیں کہ اس کی رگوں میں کملی والے کا خون دوڑتا ہے۔ اور یہی ادب ہے، یہی احترام ہے، اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ سیاستہ کے اندر آپ کو 3 سوال ملیں گے جو قبر میں پوچھے جائیں گے، لیکن اگر آپ بخاری کھول کے دیکھیں تو ایک ہی ملے گا، 2 نہیں ملیں گے، باقی کے 2 نہیں ملیں گے، ایک ہی ملے گا۔ کیا؟ پہلا سوال جو سیاستہ کے اندر ملے گا، من ربو کا، بندہ قبر میں جائے گا، پہلا سوال ہوگا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ لوگوں، یہاں پر ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر بریلوی کہنے کی یا سنی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوستو، یہی ضرورت ہے کہ مسلمان تو اور بھی لوگ ہوں گے جو کہیں گے عبداللہ بن ابی بھی کلمہ پڑھا کرتا تھا، لیکن رب کو عبداللہ بن ابی کے کلمے کی ضرورت نہ تھی کہ ایسا مسلمان نہیں بننا جو عبداللہ بن ابی بننے کی کوشش، جو عبداللہ بن ابی بنا، بلکہ ایسا مسلمان بننا ہے جیسے ابو بکر و عمر بنتے رہے ہیں، جیسا ایمان عثمان و علی کا ہے۔ مسلمان تھے، نام لینے والے تھے، اس لیے اس کی حاجت تھی۔ جب یہ کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا رجل، جب فرشتے پوچھیں گے، حضور کا چہرے انور سامنے ہوگا کہ بتا اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ لوگوں، جس نے ادب کیا ہوگا، جس نے احترام کیا ہوگا، جس نے حضور کے ساتھ
رشتہ ناتا جوڑا ہوگا جس نے یہ کہا، جس دنیا کے اندر اور پھر یہ ماضی استمراری ہے، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، آج کی بات نہیں، دنیا کی بات کر، جب تقریریں کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کیا یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ حضور کے پاس غیب نہیں، معاذ اللہ حضور کے پاس اختیار نہیں؟ جب گفتگو کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ حضور کے صحابہ یوں یا حضور کی آل پاک کے بارے میں بتا، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ جب تقریریں کرتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ جب تحریریں لکھتا تھا تو کیا تحریریں لکھا کرتا تھا؟ لوگوں، اگر ہوا کوئی ایسا انسان جس کے دل میں حضور کے بارے میں شک ہوا، اس کا چہرہ وہیں پہ بدھ جائے گا، وہ جواب نہ دے سکے گا۔ اور اگر ہوا کوئی ایسا انسان ہوا جسے سنی کہا جاتا ہے، لوگوں جس سے پوچھو کہ کیا حضور کے پاس علم غیب ہے تو سنی کہے گا کہ ہاں ہے، حضور کے پاس اختیار ہے کہے گا کہ ہاں ہے، حضور کے پاس جو ہے وہ آپ علم ما کان ما یکون رکھتے ہیں، سنی کہے گا کہ ہاں حضور کی یہ شان بھی ہے، حضور کی وہ شان بھی ہے۔ اول تا آخر جو حضور کی ساری شانوں کو، حضور کے غلاموں کو، حضور کی آل پاک کو جو مانتا ہوگا، لوگوں وہی سنی ہوگا۔ سنی وہاں پر کہے گا ارے بتا اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو وہ سنی ہی ہوگا جو اٹھ کے کہے گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ لوگ اس وقت بھی یہ لے کر چلے گئے محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، یہ لے کر چلے گئے۔ لوگوں تیسرے سوال کا جواب دے دیں گے، اگر یہ لے کر نہ گئے تو پھر تیسرے سوال کا جواب نہ ملے گا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ جملہ تھا، شاید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت احمد رضا فاضل بریلوی کا غالباً یہ جملہ ہے کہ لحد میں عشق شخ رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم نے سنا تھا کہ قبر کی رات بڑی تاریک رات ہے، پر ہم بھی بندوبست کر کے چلے کہ اپنے سینے میں حضور کی محبت کا چراغ لے کے چلے۔ اور دوستو اسی لیے اور پھر اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں، میرے والد گرامی گفتگو ختم کیا کرتے تھے تو اس جملے کے اوپر کیا کرتے تھے اور یہ پیغام دے کے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالا ہوگا۔ اللہ ہمیں حضور کا پیار عطا فرمائے۔